1400 سال پہلے مدینہ کی ایک خاموش رات، کائنات کے سب سے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوفناک گھبراہٹ کے عالم میں بیدار ہوئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا، زبان پر کلمہ طیبہ اور الفاظ تھے لا الہ الا اللہ۔ عرب کے لیے تباہی ہے اس شر میں جو قریب آ چکا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں سے ایک دائرہ بنا کر دکھایا اور فرمایا، آج یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ اور کیا آج کی جدید ٹیکنالوجی، سیٹلائٹ اور گوگل ارتھ کے دور میں بھی اربوں انسانوں کا یہ لشکر ہماری نظروں سے اوجھل ہے؟ یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ نہ صرف قرآن میں آیا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طاقت اور تعداد کو قیامت کے قریب سب سے بڑا انسانی فتنہ قرار دیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی جس کی تباہ کاریوں سے پوری زمین چیخ اٹھی تھی، جب تک ایک عظیم حکمران نے ان کے سامنے لوہے اور تانبے کی دیوار نہ کھڑی کر دی۔ یاجوج ماجوج کون تھے؟ یاجوج اور ماجوج کون تھے؟ ذوالقرنین نے ان کو کیوں روکا؟ ان کی بندش ابھی تک برقرار کیسے ہے اور کب یہ روک ہٹے گی؟ قدیم زمانے میں ایک ایسی قوم بھی تھی جو بستیاں جلا دیتی، کھیت روند دیتی اور معصوم آبادیوں کو تباہ کر دیتی تھی۔ ان سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کے درمیان پناہ لیتے مگر پھر بھی محفوظ نہ رہتے۔ تب ذوالقرنین نے ایک قافلے کے ساتھ اس علاقے تک پہنچے۔ یہاں کی قوم نے التجا کی کہ یہ دونوں گروہ ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ بنا دیں، ہم اجرت بھی دیں گے۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، مجھے اللہ نے کافی طاقت دی ہے، تم صرف مدد کرو، باقی کام میں کروں گا۔ پھر لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے گئے، پہاڑوں کے درمیان ڈھیر کیے گئے، آگ دہکائی گئی، پھر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر ایک دیوار مکمل کر دی گئی۔ یہ رکاوٹ اتنی مضبوط تھی کہ یاجوج اور ماجوج نہ اسے پھاڑ سکے نہ اس پر چڑھ سکے۔ اسی دن سے وہ قوم دنیا سے کٹ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ یاجوج اور ماجوج تعداد میں بے حد زیادہ ہوں گے، اتنی بڑی طاقت رکھتے ہوں گے کہ پانی تک پی جائیں گے۔ زمین پر کسی لشکر کو ان کا مقابلہ کرنے کی سخت نہ ہوگی۔ ان کا پھیلاؤ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو کچھ بھی دیکھیں گے کھا جائیں گے، رون ڈالیں گے اور آگے بڑھ جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور صرف ایک جنتی۔ ان کی طاقت اور رفتار ایسی ہوگی کہ آسمان کو تکلیف دینے والی چیخیں زمین پر سنائی دیں گی۔ ایک سوال صدیوں سے زیر بحث رہا ہے، کیا یاجوج ماجوج کوئی عجیب مخلوق ہے یا عام انسان مگر ایک خاص نسل؟ اکثر اسلامی علماء اس پر متفق ہیں کہ یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی خاص پہچان جسم نہیں بلکہ کردار ہے۔ حدیث میں آیا کہ یاجوج ماجوج آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے مسند احمد۔ ان کی خطرناکی ان کے حلیے میں نہیں بلکہ ان کے نظم و تعداد اور فساد کی سوچ میں ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ اصل خطرہ ہمیشہ غیر انسانی نہیں ہوتا، کبھی کبھی انسان خود سب سے بڑا فتنہ بن جاتا ہے۔ دیوار کہاں ہے؟ جدید دنیا کیوں الجھی ہوئی ہے؟ ایک سوال جو بار بار اٹھتا ہے، ذوالقرنین کی دیوار آج کہاں ہے؟ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اس کی جگہ کا علم واضح طور پر کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، کیونکہ اگر مقام معلوم ہو جاتا تو انسان خود اس راز میں مداخلت کرنے لگتا۔ کچھ جدید نظریات وسطی ایشیا، کفکاز کے پہاڑی علاقے، چین کے دور دراز پہاڑ، لیکن یاد رکھیں قرآن نے جگہ نہیں وقت کو اہمیت دی ہے۔ اصل سوال یہ نہیں
کہ دیوار کہاں ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں جب اللہ اس دیوار کو ختم کرنے کا حکم دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کی رکاوٹ اس وقت ٹوٹے گی جب اللہ کا وعدہ قریب آ جائے گا، یعنی قیامت کے بڑے مراحل میں سے ایک اہم مرحلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ وہ روز دیوار کو کھودتے رہتے ہیں، ہر شام واپس جاتے ہیں، اگلے دن دیوار ویسی ہی ملتی ہے، مگر آخر ایک دن اللہ چاہے گا کہ وہ سوراخ کرے، وہ باقی رہ جائے، اور اسی لمحے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دیوار گرنے کے بعد ان کا سیلاب پوری زمین کو لپیٹ لے گا، انسانوں، جانوروں، فصلوں، کوئی محفوظ نہ رہے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کی جماعت پہاڑوں میں پناہ لے گی۔ یاجوج ماجوج کے پھیلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں مومنوں کے ساتھ پہاڑ طور کی طرف پناہ لیں گے۔ یہاں حالات اتنے سخت ہوں گے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بیل کا سر آج کے ہزاروں دینار سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ مومن صرف دعا کے سہارے زندہ ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا، دنیا بھر کا غرور ختم ہو جائے گا، انسان اپنی بے بسی کو پہچان لے گا، ہر آنکھ آسمان کی طرف اٹھے گی۔ یہ مرحلہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جائیں تو دعا کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور سجدے میں گر کر دعا کریں گے، اور اللہ بغیر کسی فوج، بغیر کسی جنگ کے یاجوج ماجوج کو ختم کر دے گا۔ حدیث کے مطابق ان کی گردنوں میں ایک خاص کیڑا پیدا ہوگا، ایک ہی رات میں پوری قوم ختم ہو جائے گی، زمین لاشوں سے بھر جائے گی، بدبو اتنی شدید ہوگی کہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ پرندے بھیجے گا جو لاشیں اٹھا لے جائیں گے، بارش نازل کرے گا، زمین کو بالکل صاف کر دے گا۔ اس کے بعد امن لوٹ آئے گا، زمین میں برکت دے دی جائے گی، ایک انار پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا۔ یہ انسانیت کے لیے آخری بڑا پیغام ہوگا۔ طاقت، تعداد اور ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں جب تک اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں، اسلامی تاریخ اور آنے والے فتنوں کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں بغیر کسی مبالغہ اور سچائی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور کومنٹس میں بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس موضوع پر ہونی چاہیے۔